السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا درس پچھلے درس کا تکملہ ہے اور درس کا عنوان ہے جمعہ کے متفرق مسائل۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو، آپ سبھوں کو دین کے اندر صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی کی ہر طرح کی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، صحت کے ساتھ، عافیت اور تندرستی کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے اور وفات سے پہلے ہمارے تمام گناہ مر جائیں اور ساری نیکیاں زندہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے والدین کو بخش دے، ہم سب کے اساتذہ کرام کو بخش دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ابو اور امی جان کے لیے بہترین نیک صدقے جاریہ بنائے، آمین۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات عزیزم عبداللہ حمود سلمہ کی زبان سے گرامی قدر لائق صد احترام مولانا سالک سراجی بستوی حفظہ اللہ کی نظم سن رہے تھے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اسی نظم میں جو نصیحت شاعر اسلام نے پرویا ہے اسی کو میں بتلاؤں۔ کتنی پیاری نظم ہے یہ۔ اجالا چاہیے تو جوڑ لو رشتہ محبت سے، اجالا چاہیے تو جوڑ لو رشتہ محبت سے، مقدر ہو نہ جائے زندگانی بغض و نفرت سے، مقدر ہو نہ جائے مقدر ہو نہ جائے زندگانی بغض و نفرت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے اور انہیں بھی ہر رشتہ دار کی قدر اور منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ کے متفرق مسائل میں آپ حضرات کو پچھلے سبق کے اندر پڑھا چکا ہوں اور بتلا چکا ہوں۔ چند مسائل باقی رہ گئے تھے، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کروں گا۔ دراصل 3 روز سے علیل ہوں، بیمار ہوں، بینائی کی پریشانی ہے، اس لیے زیادہ دیر تک درس تو نہیں چلا پاؤں گا، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ پچھلے درس میں بات اس پر رکی تھی اور ہمارے کسی عزیز نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا دیہات میں بھی دیہاتیوں کے اوپر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے۔
اور اس سوال کی وجہ شاید یہ ہے کہ بہت سارے یا چند لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے، یا دیہاتیوں کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، یا جمعہ کی نماز میں 40 آدمیوں کا ہونا شرط ہے، جبکہ علماء حق نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور راجح فتویٰ جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیہات والوں پر بھی جمعہ کی نماز ہے، اور جس طرح شہر والوں پر جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے، ایسے ہی دیہات میں رہنے والوں کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے، اگر وہ اس گاؤں میں ہیں، مقیم ہیں، مستوطن ہیں، اور جمعہ کی نماز کی تعداد 3 ہے۔ اگر کسی گاؤں میں صرف 3 مسلمان مرد ہوں تو انہیں جمعہ کی نماز پڑھنی پڑے گی، ایک آدمی خطبہ دے گا، جمعہ پڑھائے گا، اور 2 آدمی مقتدی رہیں گے، کم سے کم 3۔ یہی راجح مسلک ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل کہ دیہات میں دیہاتیوں پر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے دن اذان جمعہ دے دی جائے تو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کی طرف بھاگو۔ اس سے مخاطب شہری ہی صرف نہیں ہیں، دیہات کے لوگ بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ عام ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ گاؤں کھیڑے اور دیہات کے باشندے ہوں، اور چاہے وہ بڑے بڑے شہروں اور بڑے بڑے ملکوں کے باشندے ہوں۔ جمعہ کی فضیلت جس طرح شہر والوں کے لیے ہے، جمعہ کا اہتمام جس طرح شہر والوں کو کرنا ہے، اسی طریقے سے گاؤں اور دیہات کے مسلمانوں کو بھی کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر قابل اعتماد مفسرین نے کہیں یہ نہیں کیا ہے کہ اس فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا، تو بھاگو دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس سے مخاطب سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ تو دیہاتیوں پر بھی جمعہ کی نماز ہے، گاؤں اور دیہات میں بھی جمعہ کی اذان ہوگی اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور جمعہ کو چھوڑ کر ظہر کا پڑھنا قطعاً درست اور صحیح نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسری دلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث، اور حدیث نمبر 892، 3371، 2 جگہ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الجمعتی فی المدنی والقرى، دیہات میں، بستیوں میں اور شہروں میں جمعہ کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا۔ القرى یہ جمع ہے قریہ کی، قریہ کے معنی گاؤں، جس کو آپ لوگ دیہات کہتے ہیں، گاؤں دیہات ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والے اس زمانے کے فقیہ الامہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بعد، مسجد نبوی شہر میں ہے، مدینہ شریف کے اندر ہے، جس کی طرف اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی، اور اللہ کے رسول کی قبر مبارک بھی مدینہ ہی کے اندر ہے۔ تو مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں کا لفظ ہے، بحرین کے گاؤں جواسا، ایک جگہ کا نام ہے، جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت جس کے اندر واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی کے بعد بحرین کے ایک گاؤں، ایک دیہات جواسا میں جو مسجد عبد القیس کے نام سے تھی، اس کے اندر صحابہ کرام نے ادا کیا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیہاتیوں کے اوپر بھی، گاؤں کے اندر بھی بسنے والوں کے اوپر جمعہ کی نماز ہے۔ اور میں جہاں بیٹھ کر آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، ہمارے پیچھے کی جانب لگ بھگ 15 یا 16 کلومیٹر یا زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر یہ جواسا موجود ہے آج بھی، اور آج بھی یہ دیہات ہے۔ آج بھی جواسا مسجد جواسا کے نام سے معروف ہے اور آثار قدیمہ میں ہے، آج بھی وہ دیہات ہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہت دور دور تک شہر نہیں ملتا ہے۔ اس وقت اس کے آس پاس کی آبادی اکثر شیعہ کی ہے، اور جہاں پر پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا اس جگہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی مملکت عربیہ سعودیہ کی ہر شر سے حفاظت کرے۔ مسجد کی انہوں نے رینیول کر دیا ہے، پھر سے بنا دیا خوبصورت مسجد، آج بھی وہ دیہات بھی ہے۔ اور یہیں سے بحرین ہی کے علاقے سے، پہلے جہاں ہم بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ بحرین کا علاقہ بولا جاتا تھا، اور یہیں سے وفد عبد القیس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشہر حرم کے اندر جایا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جواسا ایک گاؤں کا نام ہے، ایک دیہات ہے جو آج بھی دیہات ہے۔ مسجد نبوی کے بعد سب دیہات کے اندر سب سے پہلا جو جمعہ صحابہ کرام نے ادا کیا تھا وہ کہاں پہ؟ مسجد جواسا کے اندر ادا کیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو یقیناً وہ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی عالم یہ فتویٰ دیتا ہے کہ دیہاتیوں پر، گاؤں والوں پر 10-20 آدمی اگر کسی گاؤں کے اندر ہیں، 10-15 آدمی اگر کسی گاؤں کے اندر ہیں، 10 آدمی اگر کسی گاؤں کے اندر ہیں، ان کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، اس کو اپنے دیے گئے فتوے سے رجوع کرنا چاہیے، اس کو اپنے دیے گئے فتوے سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو دیہات کے اندر بھی جمعہ کی، دیہاتیوں پر بھی جمعہ کی نماز ہے۔ جس طرح سے بہت ساری حدیث کی کتابیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، جس کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقی الحضمات کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے بنو بیادہ کی بستی، ایک گاؤں کا نام ہے جس کا نام تھا حزم النبیت، جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ سے یہ گاؤں 1 میل کے فاصلے پر اس وقت تھا۔ اس میں بھی جمعہ قائم کیا، کس نے؟ صحابی رسول حضرت اسعد بن زرارہ
نے اس کو بیان کیا، صحابہ کرام نے قائم کیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، باب الجمعہ فی القرى، گاؤں اور دیہات کے اندر جمعہ کے بیان کا باب، حدیث نمبر 1069 ہے۔ اس روایت سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیہاتیوں پر بھی جمعہ کی نماز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آج بھی وہ سارے کے سارے دیہات ہی مانے جاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جب مکہ سے مدینہ کا راستہ لو تو کوئی بڑا شہر نہیں ملتا ہے، سب چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے دیہات ملتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو سنت کی پیروی کرنے میں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں، پرسدھ ہیں، جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان دیہاتیوں کو جمعہ پڑھتے دیکھا صحابی رسول تو وہ اعتراض نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اب مسند عبدالرزاق کی روایت جلد 3 اور صفحہ نمبر 170 علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیہاتیوں کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے، اور اگر کسی دیہات کے رہنے والے مسلمان جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی عالم من گڑھت انداز سے ضعیف اور من گڑھت روایتوں کو لے کر یا کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات والوں پر، گاؤں والوں پر نہیں ہے، تو اس کا فتویٰ یہ غلط ہے۔ اور بخاری کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، مسجد جواتھا کے اندر صحابہ کرام نے مدینہ کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی، جو اس زمانے میں بھی صحابہ کے وفد عبد القیس کا قصہ پڑھیے، اس زمانے میں بھی دیہات تھا اور آج بھی دیہات ہے۔ اور سعودیہ عربیہ کے اندر ہر دیہات کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہمارے سامنے ایک گاؤں کا نام ہے غویبہ، ایک گاؤں کا نام ہے سودا، ایک گاؤں کا نام ہے سیح، ایک گاؤں کا نام ہے حرد وغیرہ وغیرہ، سارے دیہات کی مسجدوں میں، جامع مسجدوں کے اندر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو راجح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ دیہات میں بھی جمعہ کی نماز دیہاتیوں پر فرض اور واجب ہے۔ رہا مسئلہ تعداد کا کہ کتنی تعداد ہو تب جمعہ کی نماز ان کے اوپر فرض ہے، تو اس سلسلے میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے 20 کہا، کچھ لوگوں نے صحیح کہا وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر صرف 3 آدمی ہوں اور اسی گاؤں کے مقیم ہوں، اسی گاؤں کے باشندے ہوں، مسافر نہ ہوں، تو ان پر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے۔ ایک امام ہوگا اور دوسرا دونوں دو مقتدی ہوں گے، اور وہ ایک امام خطبہ دے گا اور جمعہ کی نماز پڑھائے گا۔ یہ 3 کی تعداد۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر پرانے اور اس زمانے کے علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کی تعداد کم سے کم 3 ہے، 40 نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے حنفی بھائی فتویٰ دیتے ہیں کہ جمعہ کے لیے 40 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، واللہ قابل تعجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ اس سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی دیہات میں صرف 3 آدمی مسلمان ہیں اور مقیم ہیں تو ان کے اوپر جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے۔ اور اکثر ہمارے ہندو پاک کے حنفی حضرات یہی کہتے ہیں کہ نہیں 3 نہیں، معلوم نہیں کس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو لیتے ہیں اور کس مسئلے میں نہیں لیتے ہیں۔
تو جمعہ کی نماز اگر کسی گاؤں کے اندر 3 آدمی ہیں تو ان کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے. یہی راجح مسلک ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کی یہی رائے ہے. 40 کی کہ 40 ہو تبھی جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ہے اور نہ ہی صحیح احادیث سے ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل ہی سے ہے. صحابہ کرام کے عمل سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. لہذا اگر کسی گاؤں کے اندر بحیثیت اقامت مستوطن 3 آدمی ہوں اور تینوں مسلمان ہوں تو ان کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے. اب چاہے وہ ان میں سے کوئی ایک خطبہ دے یا دوسرے خطیب کو بلائے جمعہ کی نماز کے لیے، یہی راجح بات ہے. دوسری بات، آج کل اکثر شکایتیں ملتی ہیں کہ فلاں گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہیں ملا، چنانچہ ظہر کی نماز پڑھی گئی. بہت ہی تکلیف دہ یہ بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے. اس بات سے متعلق میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ دینے کا طریقہ سیکھو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبانی تقریر کریں، کوئی کتاب ہی جو مناسب کتاب ہو دیکھ کر کے پڑھ کے لوگوں سنو، کیونکہ جمعہ کے خطبے کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، نبی پر درود بھیجا جائے گا اور قوم ہی کی زبان میں قوم کو وعظ اور نصیحت کی جائے گی. کوئی ضرور نہیں عالم کا ہونا. لہذا جمعہ کا خطبہ دینے کا طریقہ سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. دوسری بات، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی جمعہ کا خطبہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ہر چیز میں ہم خرچ کر لیتے ہیں. 20-20 ہزار کا موبائل ہم رکھ سکتے ہیں، بڑا سے بڑا مکان کوٹھی ہم بنا سکتے ہیں، عمدہ سے عمدہ گاڑی ہم رکھ سکتے ہیں. 400 500 600 روپیہ ہر جمعہ کو اکٹھا کر کے گاؤں سے کسی خطیب کو نہیں بلا سکتے ہیں، جبکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ایک عالم دین آیا ہے. اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حق پسند علماء سے جڑو، ان کی خدمت کرو اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بڑی لاج کی بات ہے، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے. موضوع الگ ہے. آج مسجد کے منارے بڑے ہی عمدہ، مسجد کی تعمیر بہت ہی عمدہ، لوگ گاؤں میں بھوکے مر رہے ہیں، مسجدوں میں ماربل لگایا جا رہا ہے، ماربل لگا کر کے ناموری کی جا رہی ہے، اور مسجدوں کے اندر خطبہ جمعہ کا انتظام آپ نہیں کر پاتے. مسجدوں کے اندر ہفتہ واری درس کا انتظام آپ نہیں کر پاتے. مسجدوں کے اندر قرآن کی تعلیم بڑے بوڑھوں کے دینے کا انتظام آپ نہیں کر پاتے. مسجدوں کے اندر تعلیمی نماز کا طریقہ آپ نہیں ایجاد کر پاتے. تف ہے ایسے گاؤں والوں پر. آپ کا خرچہ چلتا ہے، آپ کے گاڑیاں چلتی ہیں، اور جمعہ کے خطیب جو بیچارہ موٹر سائیکل سے یا پیدل چل کر کے آتا ہے، اس کو 500 روپے ہفتہ دینے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ دکانوں شہروں کے چوراہوں پر جا کر 500 روپے کا سموسہ اور پان اور بیڑی اور سگریٹ اور چھولا اور یہ اور وہ کھا جاتے ہیں. اگر کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہو تو 5000 بھی پولیس کے سے جیب بھر دیتے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دلانے کے لیے اپنے گاؤں کے اندر آپ کے پاس طاقت و استطاعت نہیں ہے. ہر کام آپ کا چلتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اس کا انتظام کرو، اور جو بھی خطیب متعین کرو، خطیب بلاؤ اور اس کو بطور مکافہ، بطور عوض
اس کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کا تعاون کرو. جمعہ کے خطبہ 500 600 1000 1200 جو دے سکتے ہو، جتنا دے سکتے ہو اس کو دو، اور متعین کر لو فلاں مولانا کو کہ ضرور آپ ہمارے گاؤں میں آیا کیجیے جمعہ پڑھانے. تیسری بات، اگر اس گاؤں کے علماء کرام سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قوم نے پڑھایا ہے، کس لیے پڑھایا ہے؟ آپ سلفی ہیں، آپ سراجی ہیں، آپ سنابلی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ ندوی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قوم نے یہ مدرسے قائم کر کے اور بیچارے مدرسوں کے ذمہ داران چندہ کر کے آپ کو پڑھایا ہے، مفت، فری یا معمولی فیس لے کر کے. کس دن رات کے لیے؟ قوم کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، حق کو عام کرنے کے لیے. آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کتراتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مولوی صاحب کہلاتے ہیں، عالم صاحب کہلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور جمعہ کا خطبہ دینے سے آپ بھاگتے ہیں اور آپ آناکانی کرتے ہیں. بلکہ افسوس تو اس پر ہے کہ آپ کو تنخواہیں ملتی ہے جمعہ کے خطبہ پر یا دعوت و تبلیغ پر، اس کے باوجود بھی آپ آناکانی کرتے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین عطا فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور آپ جانتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور آپ جانتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور آپ جانتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وغیرہ 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 وغیرہ. آپ عالم دین ہیں، 10-12 سال آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا ہے، مدرسے والوں نے آپ کے ناز برداری کی ہے، آپ کے کھانے پینے، رہنے بسنے، پڑھانے لکھانے، کتابوں کا انتظام کیا ہے. ہو سکتا آپ کہیں کہ ہم نے فیس دے کر پڑھا، لیکن ذرا اندازہ کر لو کہ مدرسے والوں نے جتنا آپ کے اوپر خرچ کیا ہے، کیا اتنی فیس آپ نے دی ہے؟ آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو آپ تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پیش رہے. لہذا علماء کرام اپنی آخرت کے اندر تو راہ اختیار کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جگہوں کو تلاشو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے تو مفت جمعہ کا خطبہ دو، لیکن اگر مجبوریاں ہیں تو جمعہ کا عوض بھی آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لہذا عوام، علماء، طلباء سب مل کر کے ہر گاؤں میں جمعہ کا خطبہ دیں. جمعہ کے خطبے سے جو فائدہ عوام کو ہوتا ہے، یقین مانیے اگر خطیب تیاری کر کے خطبہ دے تو جو فائدہ جمعہ کے خطبوں سے ہوتا ہے وہ فائدہ جلسے اور جلوس سے اتنا نہیں ہوتا. کیوں؟ جلسے اور جلوس میں لوگ آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن خطبے جمعہ ہر ایک کے اوپر غور سے سننا فرض اور واجب ہے. تو دیہاتیوں پر جمعہ کا خطبہ ہے. جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرط ہے، اور عوام اور علماء کو چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ ضرور دلائیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے شوہروں سے کہیں کہ جامع مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام کیا جائے، اور شوہر کی اجازت لے کر اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے آپ جمعہ کے خطبے میں حاضری دیں اور غور سے سنیں. اور اگر آپ کا شوہر جمعہ کا خطیب نہیں لا سکتا ہے تو اللہ کے واسطے خیر اور بھلائی میں حصہ لیتے ہوئے جمعہ کا خطیب آپ سب انتظام کریں. یہ ہوئی بات. جمعہ سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر جمعہ کے دن بارش ہو رہی ہے، تیز موسلا دھار بارش، اور جمعہ کے وقت موسلا دھار بھی بارش ہو رہی ہے، تب ایسی صورت میں امام کو اعلان کر دینا چاہیے کہ آج بڑی تیز موسلا دھار بارش ہے اور مسجد میں آنا دشوار ترین ہے، مشکل ترین ہے، لہذا آپ لوگ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لو اگر بارش ہوئی ہے. کیونکہ حنین کے دن، غزوہ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے والے کو حکم دیا کہ آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو کہ لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہی نماز پڑھنے. اور وہ جمعہ کا دن تھا.
اس سے معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں ہے اگر لوگوں کا جامع مسجد آنا مشکل ترین دشوار ترین ہو، بہت زوردار بارش ہو رہی ہو وغیرہ وغیرہ، تب ایسی صورت میں یہ مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح سے جمعہ سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور جان لیجئے، جمعہ کے دن خوشبو لگا کے جانا چاہیے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے، اور جمعہ کے دن مسجد کے اندر گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، گوٹ لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ گوٹ کا مطلب کیا ہے کہ سرین کو زمین پر رکھ لے، چوتڑ کو زمین پر رکھ لے، اور دونوں پیر کو آگے کھڑا کر لے، اور دونوں ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے دونوں ہاتھ سے ایسے پیر کو باندھ کے بیٹھ جائے، یا کسی رومال وغیرہ سے دونوں پیر کو اور کمر کو لے کر کے بیٹھ جائے، اس کو گوٹ لگا کر بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے رسول جمعہ کے دن منع فرمایا ہے، کیونکہ ایک تو اس طرح بیٹھنے سے نیند آ سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہے، اور جمعہ کا خطبہ غور سے سننا چاہیے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے سستی، لاپرواہی یا نیند آنے کا خطرہ ہو۔ دوسری بات یہ شرمگاہ کے کھل جانے کا بھی خطرہ ہے، یا پردے کی جگہ اوپن انداز سے نشیب و فراز دکھنے کا خطرہ ہے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے، کیونکہ اس کے اندر نیند بھی آتی ہے، شرمگاہ بھی کھلنے کا خطرہ ہے، اور دیگر نقصانات بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن مستمعین کو، حاضرین جمعہ کو چاہیے کہ ہر ایسی بیٹھک سے بچے جس میں نیند آنے کا خطرہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن مسجد کے اندر آگے صف خالی، بیچ میں خالی، آگے ایک دم پیچھے دیوار میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہی میں نے دیکھا، اور خوب سوتے ہیں، وضو بھی یعنی خراٹا بھر کے سوتے ہیں، ان کا وضو بھی شاید ٹوٹ جاتا ہو اگر بالکل گہری نیند ہو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا کسی چیز پر اگر کوئی جسمانی مجبوری نہ ہو تو ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر ایسی حالت میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے جس سے جمعہ کے خطبے میں نیند آئے، تشویش ہو، یا پردہ وغیرہ کے کھل جانے کا خطرہ ہو، تو اللہ کے رسول نے گوٹ مار کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ سے متعلق یہ ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بدعت اور خرافات رائج ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے عالم صاحب منبر سے نیچے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ عربی میں دیتے ہیں، چاہے عربی عوام سمجھے نہ سمجھے۔ بھینس کے آگے بیند بجاؤ، بھینس کھڑی پگرائے، ہمارے یوپی میں یہ مسئلہ ہے۔ پہلی بات، جمعہ کا خطبہ کس زبان میں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کے اندر قرآن کی آیت عربی میں پڑھی جائے گی۔ سورہ قاف اللہ کے رسول خطبہ جمعہ کے اندر پڑھتے تھے، حمد و صلات عربی میں پڑھی جائے گی، اور خطبہ جمعہ کا جو اہم مقصد ہے امت کو واعظ و نصیحت کرنا، وہ واعظ و نصیحت اسی زبان میں کی جائے گی جس زبان کی اکثریت سمجھنے والے ہوں۔ اب آپ امریکہ میں جائیے، عربی میں جمعہ کا خطبہ دیجئے، وہاں کے سارے لوگ انگلش داں ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ انڈیا پاکستان میں خطبہ عربی میں دیں، کون سا فائدہ ہوگا؟ خطبہ جمعہ کا مقصد عام طور پر بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حق کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا۔ اور جمعہ کے دن اللہ کے رسول جو بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے وہ منبر ہی پر کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا
ضرورت تھی، وحی اتر رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی جمعہ کے دن ممبر کے نیچے کھڑے ہو کر کے واعظ و نصیحت لوگوں کو کیا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جو کچھ واعظ و نصیحت کرتے تھے ممبر ہی پہ کرتے تھے۔ چنانچہ خطیب جمعہ ممبر ہی پہ واعظ و نصیحت کرے گا اور اس زبان میں کرے گا جس زبان کے سمجھنے والے، بوجھنے والے جمعہ میں شریک ہونے والے ہیں۔ یہ کہہ دینا عربی میں ہونا چاہیے، یہ بات بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ کہیں اللہ کے رسول اکرم نے اس بات کا پابند نہیں کیا۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ اس زبان میں واعظ و نصیحت ہونی چاہیے جس زبان کے اکثریت سمجھنے والے، بوجھنے والے اور جاننے والے ہوں۔ ایک بات تو یہ جان لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ دینے والا خطیب مسجد کے اندر آئے گا اور ممبر پہ چڑھے گا، پہلے حمد و صلات کرے گا، قرآن کی آیت پڑھے گا، پھر لوگوں کو نصیحت کرے گا، پھر دعائیں لوگوں کے لیے کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اس میں جو چاہے وہ دعا کرے، پھر کھڑا ہوگا، حمد و صلات کرے گا، دوسرے خطبے میں لوگوں کو نصیحت کرے گا، لوگوں کے لیے دعا کرے گا، پھر اس کے بعد ختم ہوگا یہ جمعہ کا خطبہ، پھر نماز پڑھائے گا اور یہ ممبر ہی پر ہوگا۔ جمعہ کے دن حلقہ بنانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حلقہ بنانے سے کہ لوگ تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے لوگ بیٹھ جائے، اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جمعہ کے دن خطبہ دینے والے کو چاہے لباس عمدہ پہنے، بس لباس شہرت، ناموری کا لباس نہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے تو کالے رنگ کی پگڑی بھی باندھتے تھے، عمامہ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے۔ اور خطبے میں زور ہو، یہ نہیں کہ بالکل مردہ ہوا بجھا ہوا کہ لوگ اور سونے لگے، بلکہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، کبھی کبھار آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ ایک بات یہ جمعہ سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور جان لیجئے، جب آپ مسجد کے اندر آئیں اور خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو، دوران خطبہ آپ آئے تو آپ بنا ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے نہ بیٹھیں، قطعاً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز جیسے داخل ہو تحیۃ المسجد کے نام سے آپ پڑھ لیں، یا کوئی بھی 2 رکعت نماز آپ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے۔ بہت سارے جمعہ کے دن آئے بھس سے بیٹھ گئے، اور بعض تو بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سنیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنے میں حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، صحابہ رسول جن کا نام کچھ لوگوں نے سلیق کہا، کچھ لوگوں نے سلیق کہا۔ غطفانی مسجد کے اندر آئے اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران کہا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا قم فصلی، کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو، ہلکی نماز پڑھو۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کہ جب بھی کوئی مسجد کے اندر آئے اور جمعہ کا خطبہ خطیب دے رہا ہو تو بنا 2 رکعت پڑھے ہوئے ہرگز مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ لہذا جمعہ کے دن جب بھی ہم آئیں تو کم سے کم، چاہے خطبہ دے رہا ہو یا نہ خطبہ دے رہا ہو، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن پہلے آنا چاہے، جمعہ کے دن جتنے جلدی ہو سکے اتنے جلدی آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے تو اسے اونٹ کی قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اسے گائے کی قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے، تیسری گھڑی میں کوئی آتا ہے تو اس کو دمبا کی قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے، چوتھی گھڑی میں کوئی آتا ہے تو اس کو مرغی کی قربانی دینے کے برابر ثواب ملتا ہے، 5ویں گھڑی میں کوئی آتا ہے تو اس کو انڈے کے برابر قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اب پہلی گھڑی جمعہ کے دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے مغرب سورج ڈوبنے تک آپ دیکھ لیجئے کئی گھنٹہ ہوتا ہے،
پہلی گھڑی دوسری گھڑی کیسے متعین کریں گے؟ دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے دن ڈوبنے تک کئی گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اب اس کو آپ بانٹ لیجئے، ہاں، پھر دیکھیے پہلی گھڑی کب ہوتا ہے، دوسری گھڑی کب ہوتا ہے، تیسری گھڑی کب ہوتا ہے، چوتھی گھڑی کب ہوتا ہے نا؟ اور جب خطیب خطبہ دینے، دیکھیں جامع مسجد کے دونوں دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دن جمعہ کے دن پہلے آنے والوں کا یا جس طرح لوگ آتے لوگوں کا نام اس رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے، پھر دربار رب کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ دونوں فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں، پھر اس رجسٹر کے اندر ان لوگوں کا نام نہیں لکھا جاتا ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کا نام لکھا جاتا، اور تو پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی اس طرح مان لیجئے۔ لہذا میرے بھائیوں، جمعہ کے دن صبح تڑکے جانے میں، پیدل جانے میں، اچھا لباس پہن کر جانے میں، خوشبودار لباس پہن کر کے جانے میں زیادہ فائدہ ہے، اور خطبے کے اندر جمعہ سے پہلے جو توفیق ملے سب نفل ہے، آپ نمازیں پڑھیے، دعا کیجیے، سورہ کہف پڑھیے وغیرہ وغیرہ، اور جمعہ کا خطبہ جب اذان ہو جائے تو غور سے خطبے کو سنیے۔ یہ ہے جمعہ کے چند متفرق مسائل۔ کیا کوئی شخص جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھڑے ہو کر کے دیا ہے، کھڑے ہو کر، لہذا خطیب کو چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر کے ہی دے، یہی صحیح ہے، یہی راجح ہے، بیٹھ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اپنے ہاتھ میں یہ لاٹھی بھی لیے رہتے تھے، خاص طور پر جمعہ کے دن بغیر اس سے آگے پیچھے ملائے ہوئے، خالی جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ ہوئے جمعہ کے چند متفرق مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ چونکہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے میں درس کو بڑا ہی مختصر انداز میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام میں نبی کی سنت کا پیروکار بنائے اور بدعتوں کی ایجاد کرنے یا بدعت پر عمل کرنے سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔